آج ہمارے سامنے رویداد خان کی کتاب ہے پاکستان اے ڈریم گون ساور۔ عنوان ہی اپنے اندر ایک پوری کہانی سمیٹے ہوئے ہے۔ ایک خواب جو ٹوٹ گیا۔ جی بالکل۔ اور یہ صرف ایک کتاب نہیں ہے، یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک اندرونی منظر ہے، ایک ایسے شخص کی نظر سے جس نے یہ سب کچھ اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھ کر دیکھا۔ صحیح۔ اور اس کتاب کی سب سے خاص بات شاید یہی ہے کہ یہ خواب ٹوٹنے کی کہانی کسی باہر والے کی نہیں، بلکہ اسی مشینری کے ایک پرزے کی زبانی ہے جو خود ان حکمرانوں کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ جی، رویداد خان ایک بیوروکریٹ تھے، تو ان کی یادداشتیں ہمیں یہ سمجھنے کا موقع دیتی ہیں کہ جب ملک اپنی تاریخ کے سب سے بڑے فیصلے کر رہا تھا تو بند دروازوں کے پیچھے اصل میں ہو کیا رہا تھا۔ اور کہانی کے مرکزی کردار بھی کوئی چھوٹے نام نہیں ہے، ایوب خان، یحییٰ خان اور پھر ذوالفقار علی بھٹو۔ تو آئیے آج کی اس گفتگو میں ذرا گہرائی میں اترتے ہیں کہ یہ خواب کیسے ٹوٹا، ان طاقتور شخصیات کی کمزوریاں کیا تھیں، اور ایک عینی شاہد نے ان سب کو کیسے دیکھا۔ تو بات شروع کرتے ہیں خود رویداد خان سے۔ ان کی اپنی شخصیت کیسے بنی؟ کتاب کا آغاز بہت دلچسپ ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے بچپن سے ہی تاریخ کو بنتے دیکھا ہے۔ جیسے 1930 کی دہائی میں چارسدہ میں سرخ پوش تحریک، اور پھر پشاور کا وہ قصہ خانی بازار کا قتل عام۔ اور یہ کوئی معمولی واقعات نہیں تھے۔ سرخ پوش تحریک یعنی باچا خان کی وہ سامراج مخالف جدوجہد، اور پھر قصہ خانی بازار جہاں آمن مظاہرین پر گولی چلائی گئی۔ تو خان صاحب نے بچپن سے ہی ریاست کا جبر بھی دیکھا اور عوام کی مزاحمت بھی۔ تو یہاں ایک تضاد ہے نا کہ ایک شخص جس کی پرورش اس ماحول میں ہوئی، وہ خود اسی ریاستی مشینری کا حصہ بننے جا رہا تھا جسے سٹیل فریم کہتے تھے۔ جی، اور پھر لاہور کے دن آتے ہیں جو ایک بالکل الگ دنیا تھی۔ وہاں مارکسزم سے تعارف ہوتا ہے، جمشید مارکر جیسے دوست ملتے ہیں۔ کتاب میں ایک ہندو باورچی کا بھی ذکر ہے جن کے ساتھ وہ رہتے تھے۔ یہ اس دور کے لاہور کی ایک، آپ کہہ سکتے ہیں کہ کثیر و ثقافتی تصویر ہے۔ بالکل، اور یہ آزاد خیال ماحول علی گڑھ یونیورسٹی سے کتنا مختلف تھا، جسے کتاب صوفیانہ جنون یا مسٹیکل فرینزی کی فضا کہتی ہے۔ لیکن لاہور میں ایک چھوٹا سا واقعہ ان کے ذہن پر نقش ہو گیا۔ کون سا؟ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر جب پولیس نے ان کا چالان کیا تو وہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے پہلی بار قانون کی عظمت کو محسوس کیا، ایک احساس کہ قانون سب سے بالاتر ہے۔ اچھا، تو قانون کی عظمت کا یہ سبق سیکھنے والے شخص کے لیے 1958 کا مارشل لاء پھر کتنا بڑا جھٹکا ہوگا جب ملک کا سب سے بڑا قانون ہی توڑ دیا گیا۔ یقیناً، کتاب میں وہ اس لمحے کو ایک ذاتی صدمے کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ وہ مشہور قانون دان ڈائسی کا قول بھی نقل کرتے ہیں کہ امن کے زمانے میں کوئی مارشل لاء نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک سرکاری افسر کی نظر سے اس آئینی بحران کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو کتاب ایوب خان کی نفسیات کا بھی ایک دلچسپ تجزیہ کرتی ہے کہ وہ کیسے اس بغاوت کی ذمہ داری سے خود کو دور رکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ سارا الزام اسکندر مرزا پر ڈالنا چاہتے تھے۔ جی، کتاب کے مطابق ایوب نے مرزا سے تحریری طور پر یہ لکھوانے کی کوشش کی کہ آئین توڑنے کا فیصلہ مرزا کا تھا، ایوب کو تو صرف اسے نافذ کرنے کے لیے کہا گیا تھا۔ یہ فوجی حکمرانوں کی وہی پرانی کوشش ہے، اپنے اقدام کو قانونی جواز پہنانے کی۔ اچھا، یہاں معاملہ واقعی دلچسپ ہو جاتا ہے جب بات ایوب خان کی شخصیت کی آتی ہے، خاص طور پر کرپشن کو لے کر۔ گندارا انڈسٹریز والا سکینڈل؟ ہاں، ان کے بیٹے گوہر ایوب کا سکینڈل۔ رویداد خان لکھتے ہیں کہ اس ایک سکینڈل نے ایوب کی ساکھ کو تباہ کر دیا، لیکن پھر ہمیں ایک بالکل مختلف ایوب خان بھی نظر آتے ہیں۔ وہ کیسے؟ کتاب میں ایک واقعہ ہے کہ ایک بار ایوب خان نے ذاتی طور پر رویداد خان سے اپنے ایک بھتیجے کے لیے پلاٹ مانگا۔ جب خان صاحب نے بتایا کہ وہ جگہ ایک قومی تھیٹر کے لیے ہے تو ایوب فوراً پیچھے ہٹ گئے اور کہا ٹھیک ہے پھر رہنے دو۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ایک شخص جو ذاتی سطح پر اتنا محتاط ہے، وہ اپنے خاندان کی کرپشن کو کیسے نظر انداز کر رہا تھا؟ بالکل، کیا وہ اپنے بیٹے کے سامنے بے بس تھے یا شاید ان کے نزدیک یہ دو الگ الگ چیزیں تھیں؟ شاید، لیکن عوام کی نظر میں تو کوئی فرق نہیں تھا۔ ان کے لیے گندارا سکینڈل ہی ایوب حکومت کے زوال کی ایک علامت بن گیا تھا۔ اور زوال کی وجہ صرف کرپشن نہیں تھی۔ کتاب اس کا اصل تعلق 1965 کی جنگ اور پھر تاشکند معاہدے سے جوڑتی ہیں۔ جی، اس معاہدے نے عوام کو بہت مایوس کیا اور ایوب خان کا وہ مرد آہن والا امیج ٹوٹ گیا۔
کتاب میں ان کے اپنے الفاظ ہیں جو انہوں نے آخری دنوں میں کہے، سچ کہوں تو میں ناکام ہو گیا ہوں۔ یہ بہت بڑا اعتراف ہے۔ بہت بڑا۔ لیکن رویداد خان کے نزدیک ان کی اصل ناکامی کچھ اور تھی۔ وہ ایوب خان کو اصل گناہ کا مرتکب یا دی اوریجنل سنر کہتے ہیں۔ اور وہ گناہ کیا تھا؟ فوج کو سیاست میں داخل کرنا، ایک ایسا دروازہ کھولنا جو پھر کبھی پوری طرح بند نہیں ہو سکا۔ ایوب کے بعد جو شخصیت آتی ہے وہ بالکل ہی مختلف ہے، ذوالفقار علی بھٹو۔ ان کے بارے میں رویداد خان کا پہلا تاثر کیا تھا؟ پہلا تاثر بہت شاندار تھا۔ نوجوان، ذہین، زندگی سے بھرپور، پڑھے لکھے اور خوش لباس۔ کتاب میں بڈ بیر کے امریکی اڈے والا ایک واقعہ بھی ہے۔ اچھا؟ جی، بھٹو جو اس وقت وزیر تھے، عہدے کا دورہ کرنا چاہتے تھے، لیکن امریکیوں نے انہیں کچھ حساس علاقوں تک رسائی نہیں دی۔ اس پر وہ سخت برہم ہوئے۔ یہ شروع سے ہی ان کے قوم پرستانہ جذبات کو ظاہر کرتا ہے۔ لیکن پھر ایک طرف یہ خود اعتمادی ہے اور دوسری طرف کتاب ان کے شکی مزاج کا بھی ذکر کرتی ہے۔ وہ اپنے ہی ساتھی رویداد خان کو ایوب کا جاسوس سمجھنے لگتے ہیں۔ جی، اور یہ تضاد بھٹو کی شخصیت کا ایک بنیادی حصہ تھا۔ جب ایوب نے انہیں کیبنے سے نکالا تو وہ غلام اسحاق خان کے گلے لگ کر بچوں کی طرح روئے۔ یہ ان کی جذباتی شدت تھی۔ اور اقتدار میں آ کر وہی شدت وہم اور شک میں بدل گئی۔ ایسا ہی لگتا ہے۔ کتاب انہیں ایک ایسے شخص کے طور پر بیان کرتی ہے جو مخالفت کی سرگوشی بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ شاید یہ اقتدار کا نشہ تھا یا ان کے اندر کوئی عدم تحفظ کا احساس۔ اور یہ چیز ملک کے لیے ایک المیہ ثابت ہوئی۔ کتاب 1971 کی جنگ سے پہلے کے واقعات کی ایک بہت لرزہ خیز تصویر کھینچتی ہے۔ وہ ڈھاکہ والے اجلاس کی بات؟ جی، جب یحییٰ خان قومی اسمبلی کا اجلاس ملتوی کرنے کا سوچ رہے تھے تو بھٹو نے تجویز دی کہ ڈھاکہ میں امن و امان کی ایسی صورتحال پیدا کی جائے کہ اجلاس خود بخود ملتوی کرنا پڑ جائے۔ یہ ایک چونکا دینے والی تفصیل ہے، اور کتاب اس معاملے میں بالکل واضح ہے۔ وہ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کا ذمہ دار صرف یحییٰ کی فوجی حماقتوں کو نہیں ٹھہراتی، بلکہ بھٹو کی سیاسی چالوں کو بھی برابر کا شریک سمجھتی ہے۔ جی، مصنف لکھتے ہیں کہ یحییٰ اور بھٹو دونوں نے مل کر ان افسوسناک واقعات کی راہ ہموار کی۔ لیکن پھر بھٹو کے دور میں کچھ بڑی کامیابیاں بھی تو ہیں۔ 1973 کا آئین ہے، جوہری پروگرام۔ بالکل، اور کتاب ان دونوں پہلوؤں کو سامنے رکھتی ہے۔ ایک طرف یہ تاریخی کامیابیاں ہیں تو دوسری طرف سول سروس کو تباہ کرنا، ایف ایس ایف جیسی نجی فوج بنانا، بلوچستان میں آپریشن۔ تو وہ ایک ہی وقت میں تعمیری بھی تھے اور تخریبی بھی۔ اسی لیے مصنف ان کا موازنہ دوستویسکی کے کرداروں سے کرتے ہیں اور انہیں متضاد انسانی جبلتوں کا طوفان قرار دیتے ہیں۔ اس طوفان کا انجام کیا ہوا؟ کتاب کا آخری حصہ بھٹو کے مقدمے اور پھانسی کے گرد گھومتا ہے۔ رویداد خان اس وقت سیکرٹری داخلہ تھے۔ جی، اور رحم کی اپیل کا خلاصہ تیار کرنے کی ذمہ داری ان پر تھی۔ وہ خاص طور پر اس بات کو نمایاں کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں خود لکھا تھا کہ اس کیس میں رحم کی گنجائش ہے، لیکن سیاسی حقیقت کچھ اور تھی۔ کچھ اور تھی۔ کتاب میں ضیاء الحق کا ایک کال ہے جو انہوں نے رویداد خان سے کہا، رویداد صاحب، یا اس کی گردن یا میری۔ بس اس ایک جملے نے سب کچھ واضح کر دیا۔ یہ قانون کا نہیں، بقا کا معاملہ تھا۔ بالکل، جب یہ واضح ہو گیا کہ بھٹو جیل میں رہ کر بھی مقبول ہیں تو ان کی قسمت کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ کتاب یہ بھی کہتی ہے کہ پیپلز پارٹی کی غلطی یہ تھی کہ اس نے یہ جنگ صرف عدالت میں لڑی، سڑکوں پر نہیں۔ جیسے مجیب کے لیے اگرتلہ سازش کیس میں ہوا تھا۔ بالکل، مجیب کے لیے ایک عوامی تحریک چلی تھی جس نے حکومت کو جھکنے پر مجبور کر دیا۔ بھٹو کے معاملے میں ویسی عوامی حمایت سڑکوں پر نظر نہیں آئی۔ اور آخر میں وہ ایک بہت ہی دردناک منظر ہے، پھانسی کی شام کا، جب رویداد خان کی ملاقات بھٹو کی بہن منا سے ہوئی۔ وہ ان سے پھانسی کا صحیح وقت پوچھ رہی تھیں، لیکن رویداد خان انہیں کچھ بھی بتانے سے قاصر تھے۔ اس لمحے کی بے بسی اور جذباتی بوجھ ان کے الفاظ سے عیاں ہے۔ ایک سیاسی ٹریجڈی ایک خاندان کے ذاتی دکھ میں بدل جاتی ہے۔ تو آخر میں کتاب کا مرکزی خیال کیا ہے؟ یہ خواب ٹوٹا کیوں؟ کتاب کے مطابق خواب اس لیے ٹوٹا کہ ہمارے رہنما، چاہے وہ کوئی بھی تھے، ادارے بنانے میں ناکام رہے۔ ہر کسی نے اداروں کو مضبوط کرنے کے بجائے اپنی ذات کو مضبوط کیا۔ ایوب خان کا وہ اصل گناہ، یعنی فوج کو سیاست میں لانا، ایک ایسے چکر کا آغاز تھا جو آج تک کسی نہ کسی شکل میں جاری ہے۔ تو یہ کتاب صرف ماضی کا قصہ نہیں، بلکہ کچھ ایسے سوالات بھی اٹھاتی ہے جو آج بھی اتنے ہی اہم ہیں۔
جی، مصنف آخر میں پوچھتے ہیں، پاکستان کا خواب کیسے ٹوٹا؟ ہم سے کہاں غلطی ہوئی؟ کیا ہماری قسمت میں لوٹ مار کے ماہرین کی حکمرانی لکھی ہے؟ اور پھر وہ ایک امید بھرا سوال بھی کرتے ہیں، کیا یہ قوم دوبارہ جنم لے سکتی ہے، نجات پا سکتی ہے اور دوبارہ زندہ ہو سکتی ہے؟ یہ ایک ایسی سوچ ہے جو ہمیں غور و فکر پر مجبور کرتی ہے کہ تاریخ سے ہم نے کیا سیکھا ہے اور مستقبل میں کیا سیکھ سکتے ہیں۔ ایک طرف ذوالفقار علی بھٹو ہیں، پھانسی کے تختے پر کھڑے اور کہہ رہے ہیں میرا سر لوگوں کو ضرور دکھانا، یہ دیکھنے کے لائق ہے۔ جی، اور دوسری طرف ہے صدر غلام اسحاق خان، جو چپ چاپ استعفیٰ دیتے ہیں اور پشاور میں ایک گمنام زندگی گزارنے چلے جاتے ہیں۔ بالکل، یہ دو تصاویر، یہ دو الگ الگ انجام پاکستان میں طاقت کی پوری کہانی بیان کر دیتے ہیں۔ آج ہم اسی کھیل کی گہرائی میں اتریں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان میں اصل حاکمیت یعنی اصل طاقت آخر ہے کس کے پاس۔ جی، اور آج کی یہ گفتگو اسی بنیادی سوال کے گرد گھومے گی کہ جب آئین کی کتاب کچھ کہتی ہے اور تاریخ کچھ اور ہی دکھاتی ہے تو پھر سچائی کہاں ہے؟ تو پھر شروعات وہیں سے کرتے ہیں جہاں سے ہونی چاہیے، آئین سے۔ اس کے دیباچے میں تو بہت خوبصورت بات لکھی ہے کہ پوری کائنات پر حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہے اور عوام کو جو اختیار ملا ہے وہ ایک مقدس امانت ہے۔ بالکل، اور یہ ایک نظریاتی بنیاد فراہم کرتا ہے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، لیکن جب ہم عملی حقیقت کو دیکھتے ہیں تو تصویر بالکل مختلف نظر آتی ہے۔ اچھا؟ جی، ایک جگہ مصنف اسے عوام کی سیاسی حاکمیت کا افسوسناک مذاق تک قرار دیتا ہے۔ یہ تو بہت سخت الفاظ ہیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ عوام ووٹ تو دیتے ہیں، نمائندے منتخب کرتے ہیں، لیکن جب فیصلے کرنے کا وقت آتا ہے تو عوام کی مرضی کہیں نظر نہیں آتی ہے۔ یعنی عوام کو کھیل سے باہر رکھا جاتا ہے۔ تو اگر عوام اور پارلیمنٹ اتنے بے اختیار ہیں تو پھر آئین کی حفاظت کی ذمہ داری کس کی تھی؟ نظریں تو پھر عدلیہ کی طرف ہی جاتی ہیں۔ اور دیکھیں، یہیں پر کہانی مزید پیچیدہ ہو جاتی ہے۔ عدلیہ، جسے آئین کا محافظ سمجھا جاتا ہے، تاریخ کے نازک ترین موڑوں پر خود آئین شکنی کو قانونی جواز فراہم کرتی رہی ہے۔ اس کی کوئی مثال؟ سب سے بڑی مثال ہے جنرل ضیاء الحق کا مارشل لاء۔ جب وہ نافذ ہوا تو سپریم کورٹ نے اسے ریاستی ضرورت کے نظریے کے تحت جائز قرار دے دیا۔ ایک منٹ، یہ نظریہ ضرورت کیا تھا؟ مطلب جس ادارے کا کام آئین کی حفاظت کرنا تھا وہی آئین کو معطل کرنے کا لائسنس دے رہا تھا؟ جی بالکل، منطق یہی دی گئی کہ ملک کو انتشار سے بچانے کے لیے یہ قدم ضروری تھا، لیکن اس فیصلے کے نتائج بہت تباہ کن تھے۔ کیسے؟ اس نے نہ صرف اس وقت کے مارشل لاء کو قانونی حیثیت دی بلکہ مستقبل کے لیے ایک بہت خطرناک مثال قائم کر دی، اور اس سے بھی بڑھ کر عدالت نے جنرل ضیاء کو آئین میں ترامیم کرنے کا اختیار بھی دے دیا۔ اچھا۔ ذرائع اس صورتحال کو یوں بیان کرتے ہیں کہ یہ ایسا ہی تھا جیسے عدلیہ نے خود حکومت کو وہ تلوار دی جو بعد میں خود عدلیہ کے اختیارات کے خلاف استعمال ہوئی۔ اور کیا یہ ایک ہی بار ہوا یا یہ ایک پیٹرن ہے جو ہمیں بار بار نظر آتا ہے؟ یہ ایک واضح پیٹرن ہے۔ ذرائع ایک اور دلچسپ بات بتاتے ہیں کہ عدالتیں اکثر آمروں کو ان کے اقتدار سے ہٹنے کے بعد ہی غیر قانونی قرار دیتی ہیں۔ اچھا، جیسے یحییٰ خان کے معاملے میں ہوا۔ جب وہ اقتدار میں تھے سب خاموش تھے، جیسی وہ گئے سپریم کورٹ نے ان کے مارشل لاء کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ صحیح، تو مطلب یہ ہوا کہ فیصلے قانون سے زیادہ طاقت کے توازن کو دیکھ کر کیے جاتے رہے ہیں۔ آپ اسے ایسا کہہ سکتی ہیں۔ تو اگر طاقت عوام کے پاس نہیں، پارلیمنٹ بے اثر ہے اور عدلیہ خود طاقتور کے ساتھ ہے، تو پھر ملک چلا کون رہا تھا؟ اس خلا کو کس نے بھرا؟ اسی خلا کو بھرنے کے لیے وہ تصور سامنے آیا جسے ذرائع تروئیکا کہتے ہیں۔ تروئیکا یعنی طاقت کے 3 مراکز۔ جی، صدر، وزیر اعظم اور آرمی چیف۔ بظاہر تو یہ تینوں مل کر ملک چلاتے تھے، لیکن اصل فیصلہ کن طاقت کس کے پاس تھی، اس کا اندازہ ایک واقعے سے ہوتا ہے۔ کون سا واقعہ؟ جنرل ضیاء الحق کی موت کے بعد کا واقعہ۔ جی۔ آئین کے مطابق صدر کی غیر موجودگی میں سینیٹ کے چیئرمین جو اس وقت غلام اسحاق خان تھے، انہیں فوری طور پر قائم مقام صدر بن جانا چاہیے تھا۔ یہ ایک خودکار عمل تھا، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ ایسا خود بخود نہیں ہوا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ پہلے فوج کے سربراہان نے آپس میں ایک میٹنگ کی۔ اچھا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ غلام اسحاق خان کو صدر بنانا ہے۔ پھر غلام اسحاق خان کو جنرل ہیڈ کوارٹرز یعنی GHQ طلب کیا گیا۔ GHQ بلایا گیا؟ جی، انہیں طلب کر کے اس فیصلے سے آگاہ کیا گیا۔
یہ تو سیدھا سیدھا آئین کی روح کے ہی خلاف ہے. مطلب فیصلے کہیں اور ہو رہے تھے. بالکل. یہی وہ پوار اوکلٹ ہے، یعنی پوشیدہ طاقت، جس کا ذکر ذرائع میں بار بار ملتا ہے. یہ وہ غیر تحریری اختیار ہے جو فیصلہ کرتا ہے کہ حکومتوں کو کب گھر بھیجنا ہے اور جمہوریت کو کب موقع دینا ہے. اور ذرائع میں ایک اور دلچسپ نقطہ بھی ہے کہ حکمران اپنی طاقت کو حق میں بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، لیجیٹیمیسی حاصل کرنے کی کوشش. جی بالکل. ماضی میں تو وہ بغداد کے خلیفہ سے منظوری لیتے تھے. آج کل کیا ہوتا ہے؟ آج کے دور میں ذرائع کے مطابق کچھ حکمران واشنگٹن سے اپنی حکمرانی کی توثیق چاہتے ہیں. یہ ایک طرح سے اسی پرانی روایت کا تسلسل ہے نا؟ صحیح. اچھا، تو اس ساری طاقت کی کھینچا تانی کا اثر باقی اداروں پر کیا پڑا ہوگا، خاص طور پر سول سروس پر؟ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا. اس کا سب سے زیادہ نقصان انہی اداروں کو ہوا. سول سروس، جسے ریاست کی ریڑھ کی ہڈی سمجھا جاتا تھا، اس کی سب سے بڑی مثال ہے. جناح کا ویژن تو بہت واضح تھا اس بارے میں. بہت واضح تھا. انہوں نے کہا تھا کہ حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، آپ ریاست کے وفادار ہیں. کسی سیاسی دباؤ کو قبول نہیں کرنا. ان کا تصور ایک نڈر اور غیر جانبدار بیوروکریسی کا تھا. لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوا. حقیقت اس کے بالکل برعکس نکلی. سروس سیاسی مداخلت، رشوت، اقربا پروری کی وجہ سے اپنی ساکھ کھو بیٹھی. اس سلسلے میں ایک بہت ہی معنی خیز واقعہ 1996 کا ہے، جس کا ذکر ہمارے ذرائع کرتے ہیں. کیا ہوا تھا؟ اس وقت کے صدر فاروق لغاری نے نوجوان افسران سے خطاب کیا. انہوں نے جناح کے اقوال کا حوالہ تو دیا، لیکن جان بوجھ کر جی جان بوجھ کر جناح کی سب سے اہم نصیحت کو نظر انداز کر دیا، جس میں انہوں نے سرکاری ملازمین کو سیاسی دباؤ کی مزاحمت کرنے کا کہا تھا. لیکن ایسا کیوں کیا گیا؟ بات یہ ہے کہ یہ ایک دو طرفہ عمل تھا. سیاستدانوں کو وفادار افسر چاہیے تھے، اور بہت سے افسران کے بھی سمجھ لیا کہ ترقی کا راستہ اہلیت نہیں بلکہ سیاسی باس کی خوشنودی ہے. تو اس سے ایک گٹھ جوڑ بن گیا. بالکل. ایک ہم آہنگ رشتہ قائم ہو گیا، جیسا کہ ذرائع بتاتے ہیں، جہاں دونوں ایک دوسرے کے غیر قانونی کاموں پر پردہ ڈالنے لگے. اور اس کا نتیجہ عوام نے بھگتا. یقیناً. جب ریاست کی ریڑھ کی ہڈی ہی کمزور ہو جائے تو پوری عمارت خطرے میں پڑ جاتی ہے. یہ تو بہت ہی مایوس کن تصویر ہے. ایسا لگتا ہے کہ ہر ادارہ ہی زوال کا شکار تھا. کیا ان ذرائع میں کوئی امید کی کرن بھی نظر آتی ہے؟ جی ہاں. اس مایوس کن تصویر کے بیچ ذرائع ایک اہم مثبت تبدیلی کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور وہ ہے عدلیہ کی بحالی. اچھا؟ 20 مارچ 1996 کو سپریم کورٹ کے ججز کیس میں دیا گیا فیصلہ ایک تاریخی موڑ تھا، جسے ذرائع 1996 کا آئینی انقلاب تک قرار دیتے ہیں. آئینی انقلاب؟ یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے. ایسا کیا تھا اس فیصلے میں؟ اس فیصلے نے ججوں کی تقرری کا پورا نظام بدل دیا. اس نے یہ طے کیا کہ ججوں کی تقرری کے لیے چیف جسٹس کے ساتھ بام مانی مشاورت لازمی ہے. اس ایک جملے سے کیا فرق پڑا؟ اس نے ایگزیکٹو کے ہاتھ سے یہ اختیار چھین لیا کہ وہ اپنی مرضی سے وفادار لوگوں کو اعلیٰ عدالتوں میں بٹھا سکے. یہ عدالتی آزادی کی طرف ایک بہت بڑا قدم تھا. لیکن کیا یہ جنگ اتنی آسان تھی؟ طاقتور اداروں سے اختیارات لیے جاتے ہیں تو وہ خاموش تو نہیں رہتے ہوں گے، ہے نا؟ بالکل نہیں. ذرائع بتاتے ہیں کہ اس کی ایک بھاری قیمت چکانی پڑی. اس کیس میں شامل ججوں اور ان کے خاندانوں کو ہراساں کیا گیا. لیکن اس فیصلے کا اثر بہت گہرا اور دیر پا ہوا. جب بعد میں 8ویں ترمیم ختم ہوئی تو یہ نئی آزاد سپریم کورٹ ہی وہ واحد ادارہ رہ گیا جو انتظامیہ کے اختیارات کو روک سکتا تھا اور شہریوں کے حقوق کا تحفظ کر سکتا تھا. جی. کہا جا سکتا ہے کہ 20 مارچ 1996 کو پاکستان کی سپریم کورٹ نے ایک نئی زندگی پائی. تو آج ہم نے جو گفتگو کی، اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ پاکستان میں حاکمیت کا سفر کتنا پیچیدہ رہا ہے. آئین کی کتاب میں درج نظریات سے لے کر پوشیدہ طاقت کی حقیقت تک. بالکل. یہ تحریری قانونوں اور حقیقی اختیارات کے درمیان فرق کو واضح کرتی ہے. یہ ہمیں بتاتی ہے کہ طاقت صرف آئین سے نہیں آتی، بلکہ اس کا انحصار اداروں کے توازن اور شخصیات پر بھی ہوتا ہے. جی. اور آخر میں ایک سوچ جو یہ ذرائع ہمارے لیے چھوڑ جاتے ہیں، وہ ایک سوال کی شکل میں ہے. مصنف پوچھتا ہے کہ کیا پاکستان بدعنوان سویلین حکومتوں اور پھر فوجی مداخلت کے ایک ناختم ہونے والے چکر میں پھنس گیا ہے؟ اور وہ اس صورتحال کو بیان کیسے کرتے؟ وہ کہتے ہیں، بھاری بوٹوں کی سیڑھیوں پر چڑھنے کی آواز اور ریشمی چپلوں کے نیچے اترنے کی سرسراہٹ. یہ ایک
بہت گہری اور چونکا دینے والی تصویر کشی ہے۔ بوٹوں کی آواز اور چپلوں کی سرسراہٹ، یعنی ایک ہی چکر جو بار بار دہرایا جا رہا ہے۔ جی، اور یہی وہ نقطہ ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا کوئی قوم اس چکر کو توڑ سکتی ہے، اور اگر ہاں تو کیسے؟ کیا اس کے لیے اداروں کے اندر سے ایک انقلاب کی ضرورت ہے، جیسا کہ ہمیں 1996 میں سپریم کورٹ کے معاملے میں ایک جھلک نظر آئی، یا پھر اس کا جواب کہیں اور ہے؟ یہ سوال ہمارے ذہنوں میں گونجتا رہتا ہے۔ السلام علیکم۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ ایسی کہانیوں سے بھری پڑی ہے جو کسی بھی تھرلر سے کم نہیں۔ جی بالکل۔ آج ہمارے پاس جو ذرائع ہیں وہ ایسے ہی ایک کہانی بیان کرتے ہیں، لیکن یہ کسی مورخ کی لکھی ہوئی نہیں، بلکہ ایک ایسے شخص کی یادداشتیں ہیں جو خود اقتدار کے ایوانوں میں موجود تھے۔ اور یہی بات اسے بہت دلچسپ بناتی ہے۔ یہ ایک اندرونی شخص کی نظر ہے۔ جی، ہم 70 کی دہائی کے اواخر سے 90 کی دہائی کے وسط تک کا سفر کریں گے۔ اور یہ سفر اس لیے اہم ہے کیونکہ یہ ہمیں صرف واقعات نہیں بتاتا، بلکہ ان کے پیچھے کی شخصیات، ان کے فیصلوں اور طاقت کی اس کشمکش کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے جس نے ملک کی سمت متعین کی۔ تو ہم ذوالفقار علی بھٹو کے زوال، جنرل ضیاء الحق کے 11 سالہ دور اور پھر غلام اسحاق خان کی صدارت کا جائزہ لیں گے۔ جی، ان تمام ہنگامہ خیز سالوں کا۔ چلیں پھر شروع کرتے ہیں اس نقطے سے جو مجھے سب سے زیادہ چونکا دینے والا لگا۔ مصنف نے بھٹو کے آخری دنوں کا موازنہ ونسٹن چرچل سے کیا ہے۔ اچھا، ہاں، جو جنگ عظیم جیتنے کے فوراً بعد الیکشن ہار گئے، لیکن دونوں کے انجام میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ بھٹو جیسا مقبول عوامی رہنما آخر میں اتنا تنہا کیسے رہ گیا، یہ بات سمجھنا مشکل ہے۔ یہ واقعی کہانی کا سب سے آپ کہہ سکتی ہیں کہ ڈرامائی پہلو ہے۔ ذریعہ بتاتا ہے کہ یہ صرف عوام کی مخالفت نہیں تھی۔ تو پھر کیا تھا؟ بھٹو کی اصل کمزوری یہ تھی کہ وہ ہر ادارے کی حمایت کھو چکے تھے۔ مصنف کے الفاظ میں آخر میں بھٹو کے خلاف سب کچھ تھا۔ سب کچھ؟ مطلب مسلح افواج، سیکیورٹی ایجنسیاں، بیوروکراسی، پولیس اور آخری لیکن سب سے اہم ان کی اپنی پارٹی۔ اپنی ہی پارٹی؟ جی، جب آپ کی اپنی پارٹی بھی آپ کے ساتھ کھڑی نہ ہو تو آپ مکمل طور پر تنہا ہو جاتے ہیں۔ یہی تنہائی تھی جس نے ان کے خلاف مقدمے اور پھر پھانسی کی راہ ہموار کی۔ چرچل تو الیکشن ہار کے گھر چلے گئے، لیکن یہاں تو انجام بالکل مختلف تھا۔ بہت مختلف تھا۔ اور اسی خلا کو پر کرنے کے لیے جنرل ضیاء الحق سامنے آئے۔ ان کی شخصیت کے بارے میں ذرائع میں بڑی متضاد باتیں لکھی ہیں۔ جی، بہت زیادہ۔ ایک طرف انہیں ایک عاجز، لوگوں کی بات غور سے سننے والا اور گہرا مذہبی انسان دکھایا گیا ہے، لیکن دوسری طرف الطاف گوہر جیسے لوگ انہیں ایک عظیم منافق قرار دیتے ہیں۔ یہ دو تصویریں ایک ہی شخص کی کیسے ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں، یہی تضاد ان کی سیاست کا مرکزی نقطہ تھا۔ ان کی جو عوامی شخصیت تھی وہ مکمل طور پر عاجزی اور مذہب پر مبنی تھی۔ اچھا۔ وہ گھنٹوں لوگوں سے ملتے، ان کی باتیں سنتے اور انہیں یہ احساس دلاتے کہ ان کی بات سنی جا رہی ہے، چاہے بعد میں وہ اس پر عمل کریں یا نہ کریں۔ لیکن پردے کے پیچھے کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ بالکل، ان کے اقدامات کچھ اور کہانی سناتے ہیں۔ انہوں نے 90 دن میں انتخابات کا وعدہ کیا اور پھر 11 سال تک حکومت کی۔ 11 سال۔ جی، تو یہ ان کے ناقدین کے اس نظریے کو تقویت دیتا ہے کہ ان کا ظاہر اور باطن ایک نہیں تھا۔ بالکل، اور اسی سلسلے میں مصنف نے ان کا ایک قول بھی نقل کیا ہے جو ان کی ذہنیت کو واضح کرتا ہے آئین کے بارے میں۔ جی، وہ بہت مشہور قول ہے کہ یہ کیا ہے؟ 10-12 صفحات کی ایک چھوٹی سی کتاب، جسے جب چاہیں پھاڑ کر پھینک سکتے ہیں۔ یہ تو جمہوری اصولوں کی کھلی توہین ہے۔ جی، اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان کی نظر میں آئینی اور جمہوری اداروں کی کیا وقت تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ ملک کو چلانے کے لیے ان کی ذاتی سمجھ بوجھ کافی ہے، کسی کتابی اصول کی ضرورت نہیں۔ یہ واقعی دلچسپ ہے، ایک طرف آئین کو حقارت سے دیکھنا، لیکن دوسری طرف مصنف ان کے ایک فیصلے کو شاہکار قرار دے رہے ہیں۔ جی، بلوچستان کے بارے میں ان کی پالیسی؟ یہ کیا معاملہ تھا؟ انہوں نے ایسا کیا کیا جو بھٹو نہیں کر سکے؟ انہوں نے بھٹو کی پالیسی کو 180 ڈگری پر الٹ دیا۔ بھٹو نے بلوچستان میں فوجی آپریشن شروع کیا تھا اور قوم پرست رہنماؤں پر غداری کے مقدمے بنائے تھے۔ ضیاء نے اقتدار میں آتے ہی سب سے پہلے حیدرآباد جیل کا دورہ کیا، جہاں یہ تمام بلوچ اور پشتون رہنما قید تھے۔
اچھا، خود گئے؟ جی خود گئے۔ انہوں نے نہ صرف ان سب کو رہا کیا بلکہ ان کے خلاف قائم حیدرآباد سازش کیس بھی ختم کر دیا۔ یہ تو بہت بڑا قدم تھا۔ بہت بڑا، اور اس کے ساتھ ہی فوجی آپریشن بھی روک دیا گیا۔ یہ مفاہمت کا ایک ایسا قدم تھا جس نے مصنف کے مطابق ان کے پورے 11 سالہ دور میں بلوچستان کو پرامن رکھا۔ تو ایک طرف یہ سیاسی ذہانت اور مفاہمت، لیکن پھر سکے کا دوسرا رخ آتا ہے۔ بھٹو کی پھانسی۔ جی، ذریعہ اسے ایک سرد سوچا سمجھا فیصلہ کرتا ہے۔ اس فیصلے نے پاکستان کی سیاست پر کیا اثر ڈالا؟ اس فیصلے نے ایک واضح پیغام دیا، جو بھی ضیاء کے راستے میں آئے گا اسے ہٹا دیا جائے گا۔ مطلب کوئی نرمی نہیں برتی جائے گی؟ بالکل نہیں۔ مصنف لکھتے ہیں کہ پھانسی کے بعد ضیاء کے رویے میں ایک نمایاں تبدیلی لائی، وہ مکمل طور پر بااختیار نظر آنے لگے۔ اچھا۔ اور اس فیصلے نے پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ایک ایسی خلیج پیدا کر دی جو آج تک محسوس کی جاتی ہے۔ اور ان کے اسلامائزیشن کے منصوبے کا کیا بنا؟ وہ تو ان کے دور حکومت کا ایک بڑا عنوان تھا۔ کیا وہ اس میں کامیاب ہوئے؟ ذرائع کے مطابق یہ منصوبہ حقیقت میں کبھی شروع ہی نہیں ہو سکا۔ شروع ہی نہیں ہو سکا؟ جی، جو تبدیلیاں کی گئیں وہ زیادہ تر علامتی اور سطحی تھیں، مثلاً سزاؤں میں اسلامی قوانین کا نفاذ، لیکن اس سے معاشرے میں کوئی گہری تبدیلی آنے کے بجائے بقول مصنف عدالتی افراتفری پیدا ہو گئی۔ یعنی نظام اور پیچیدہ ہو گیا؟ بالکل، نظام انصاف مزید پیچیدہ ہو گیا۔ مصنف کا خیال ہے کہ یہ محض دکھاوا تھا، اور اگر ضیاء زندہ رہتے تو شاید وہ پاکستان کو قرون وسطیٰ میں دھکیل دیتے۔ ضیاء کا دور ایک فضائی حادثے میں اچانک ختم ہو جاتا ہے، اور پھر ایک بالکل مختلف شخص سامنے آتا ہے۔ غلام اسحاق خان۔ جی، ایک فوجی عامر کی جگہ ایک منجھا ہوا بیوروکریٹ صدر بنتا ہے۔ مصنف انہیں ذاتی طور پر جانتے تھے اور ان کی ذہانت اور ایمانداری کی تعریف بھی کرتے ہیں۔ جی، لیکن ان کی صدارت تو وزرائے اعظم کے ساتھ محاذرائی کی وجہ سے یاد رکھی جاتی ہے۔ خاص طور پر نواز شریف کے ساتھ۔ اس کہانی میں ٹرننگ پوائنٹ کہاں آیا؟ یہ رشتہ خراب کیسے ہوا؟ مصنف ایک خاص واقعے کی نشاندہی کرتے ہیں جو دسمبر 1991 میں پیش آیا۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس تھا۔ اچھا۔ اور صدر غلام اسحاق خان خطاب کر رہے تھے۔ اس دوران اپوزیشن نے شدید ہنگامہ آئی کی اور گو بابا گو کے نعرے لگائے۔ مصنف کے مطابق اس پورے ہنگامے کے دوران وزیر اعظم نواز شریف اور ان کی پارٹی کے ارکان خاموش تماشائی بنے رہے۔ یعنی انہوں نے صدر کو بچانے کی کوشش نہیں کی؟ بالکل نہیں۔ اس واقعے نے غلام اسحاق خان کو یہ پیغام دیا کہ وزیر اعظم ان کی تذلیل پر خوش ہیں۔ یہیں سے بے اعتمادی کا بیج بویا گیا۔ اور پھر وہ مشہور تقریر جس نے رہی صحیح کسر بھی پوری کر دی۔ جی بالکل، وہ 17 اپریل 1993 کی تقریر جب نواز شریف نے ٹی وی پر قوم سے خطاب کیا، جس میں انہوں نے کہا کہ وہ ڈکٹیشن نہیں لیں گے۔ جی، اور صدر پر سنگین الزامات لگائے۔ مصنف نے اس تقریر کو صدر کے خلاف اعلان جنگ قرار دیا ہے۔ اور اس کا نتیجہ؟ اگلے ہی دن صدر نے آئین کی 8ویں ترمیم استعمال کرتے ہوئے ان کی حکومت اور اسمبلی کو تحلیل کر دیا۔ لیکن پھر سپریم کورٹ نے اس فیصلے کو کالا دم قرار دے کر اسمبلی بحال کر دی۔ یہ ایک تاریخی فیصلہ تھا۔ جی، تاریخی فیصلہ تھا، مگر ذریعہ ایک جج کے اختلافی نوٹ کا بھی ذکر کرتا ہے جو بہت دلچسپ ہے۔ اچھا، اس میں کیا کہا گیا تھا؟ وہ جسٹس سجاد علی شاہ کا اختلافی نوٹ تھا۔ انہوں نے دلیل دی کہ وزیر اعظم کی تقریر نے ایک ایسا آئینی بحران پیدا کر دیا تھا جہاں حکومت کا چلنا ناممکن ہو گیا تھا، اس لیے صدر کا اقدام جائز تھا۔ لیکن اس میں متنازع بات کیا تھی؟ متنازع نقطہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ جب سندھ سے تعلق رکھنے والے 2 وزیر اعظم محمد خان جنیجو اور بے نظیر بھٹو کی حکومتیں اسی 8ویں ترمیم کے تحت برطرف کی گئیں تو عدالت نے ان فیصلوں کو برقرار رکھا۔ صحیح۔ لیکن جب پنجاب سے تعلق رکھنے والے وزیر اعظم کی باری آئی تو پانسا پلٹ دیا گیا۔ اوہ، یہ تو بہت سنگین الزام ہے۔ جی، بہت ہی سنگین اور سیاسی طور پر حساس مشاہدہ تھا جو عدالتی فیصلوں میں صوبائی تعصب کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ طاقت کی یہ کشمکش اور حکومتوں کی برطرفی ہمیں ایک ایسے لفظ کی طرف لے آتی ہے جو آج بھی پاکستان کی سیاست میں گونجتا ہے: احتساب۔ جی، احتساب۔ میں احتساب کے وزیر تھے۔ آپ سوچیں گے کہ وہ اس کی کامیابی کی کوئی کہانی سنائیں گے۔ لیکن ایسا بالکل نہیں ہے۔ نہیں ہے۔
ان کے مطابق یہ تجربہ ایک مکمل ناکامی تھا۔ وہ بتاتے ہیں کہ بے نظیر بھٹو اور ان کے وزراء کے خلاف کرپشن کے ٹھوس اور ناقابل تردید دستاویزی ثبوت کی بنیاد پر ریفرنسز دائر کیے گئے۔ تو پھر مسئلہ کہاں آیا؟ ثبوت تو تھے۔ مسئلہ آیا قانونی موشقافیوں اور عدالتی نظام کی سست روی میں۔ اس عمل کو جان بوجھ کر لٹکایا گیا، سالوں تک کوئی فیصلہ نہیں آیا۔ اور پھر جب بے نظیر بھٹو دوبارہ اقتدار میں آئیں تو وہی تمام مقدمات بجلی کسی تیزی سے خارج کر دیے گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ احتساب کا پورا نظام صرف سیاسی مخالفین کو قابو میں رکھنے کا ایک آلہ بن کر رہ گیا ہے۔ بالکل، اصل میں انصاف کرنا مقصد ہی نہیں ہے۔ یہ تو بہت مایوس کن نتیجہ ہے۔ جی، اور مصنف کا حتمی فیصلہ یہی ہے کہ پاکستان میں احتساب ایک ڈھونگ ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ حکومتیں اسے صرف اپنے مخالفین کو تنگ کرنے کے لیے استعمال کرتی ہیں، جبکہ اصل بدعنوانی کرنے والے ہمیشہ بچ نکلتے ہیں۔ اور عوام کا اعتماد؟ وہ لکھتے ہیں کہ عوام کا صدر، عدلیہ اور پارلیمنٹ سب پر سے انصاف کی فراہمی کا اعتماد اٹھ چکا ہے۔ اور آخر میں وہ ایک تلخ سوال پوچھتے ہیں، جی، جو آج بھی اتنا ہی اہم ہے، پاکستان میں کب کوئی عوامی عہدیدار اپنے عہدے کا غلط استعمال کرنے پر جیل جائے گا؟ تو ہم نے پاکستان کی سیاست کے ایک نازک دور کا سفر کیا، یہ دیکھتے ہوئے کہ کس طرح شخصیات کی آپسی لڑائیوں، اداروں کے ٹکراؤں اور ٹوٹے ہوئے وعدوں نے ملک کی تقدیر پر اثر ڈالا۔ جی، یہ اندرونی کہانی حکمرانی اور احتساب کے ان گہرے چیلنجز کو بے نقاب کرتی ہے جو آج بھی موجود ہیں۔ بار بار جو موضوع ابھر کر سامنے آتا ہے وہ جمہوری امنگوں اور آمرانہ رویوں کے درمیان ایک مستقل کشمکش ہے۔ بالکل، چاہے وہ رویہ کسی فوجی جرنیل کا ہو یا کسی سویلین حکمران کا، یہ ذریعہ ہمیں پاکستان میں طاقت، ذمہ داری اور انصاف کی نوعیت کے بارے میں بہت بنیادی سوالات کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ آخر میں ایک سوچنے کے لیے نکتہ، مصنف ایک چینی کہاوت کا حوالہ دیتے ہیں کہ مچھلی ہمیشہ سر سے سڑنا شروع ہوتی ہے، اور دلیل دیتے ہیں کہ احتساب اوپر سے نیچے کی طرف آنا چاہیے۔ ان ذرائع میں بیان کردہ تلخ تجربات کو مد نظر رکھتے ہوئے حقیقی معنوں میں ایک ایسا نظام بنانے کے لیے کیا کرنا ہوگا جہاں رہنما واقعی اپنے عوام کے سامنے جواب دہ ہوں، نہ کہ صرف سیاسی نعروں میں۔ السلام علیکم۔ آج ایسے کے بکس میں ہم ایک ایسی کتاب پر بات کر رہے ہیں جو پاکستان کی تاریخ کے آپ کہہ لیں طوفانی سمندر میں ایک ذاتی سفر نامے جیسی ہے۔ رویداد خان کی پاکستان اے ڈریم گون ساور۔ وعلیکم السلام۔ جی ہاں، اور یہ صرف واقعات کا ایک سلسلہ نہیں ہے۔ بالکل، یہ ایک ایسے شخص کی یادداشتیں ہیں جس نے تقریباً 40 سال پاکستان کی سول سروس کے اعلیٰ ترین، اہم ترین عہدوں پر گزارے، اور بقول ان کے انہیں تاریخ بنتے ہوئے دیکھنے کے لیے ایک رنگ سائڈ سیٹ ملی ہوئی تھی۔ مطلب وہ اقتدار کے اتنا قریب تھے کہ کھیل کے سارے اتار چڑھاؤ وہ بالکل سامنے سے دیکھ رہے تھے۔ 6 صدور کو قریب سے دیکھا انہوں نے، 5 کے ساتھ تو براہ راست کام بھی کیا۔ جی، اور ان فیصلوں کے وہ گواہ رہے جنہوں نے ملک کی سمت پر آپ کہہ لیں گہرے اثرات ڈالے۔ کتاب کا بنیادی سوال بھی یہی ہے کہ وہ خواب کیوں پورا نہ ہو سکا جس کے لیے پاکستان بنا تھا، اور اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے مصنف ہمیں 1958 سے لے کے جب تک کی کتاب لکھی گئی اس دور میں لے جاتے ہیں۔ ایوب خان، یحییٰ خان، بھٹو صاحب، ضیاء الحق، غلام اسحاق خان، فاروق لغاری۔ ان 6 صدور کی شخصیات، ان کا حکومت کرنے کا انداز، ان کے فیصلے، ان سب کا وہ اپنے تجربے کی روشنی میں جائزہ لیتے ہیں۔ اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ کس طرح ان کے خیال میں ان سب نے اپنے اپنے طریقے سے ملک میں مایوسی اور وہ جو بے یقینی کی فضا ہے اسے قائم کرنے میں حصہ ڈالا۔ لیکن یہ صرف صدور کی کہانی نہیں ہے، یہ سول سروس کے عروج و زوال کی بھی داستان ہے۔ جمہوریت کے ساتھ کیا ہوا، بار بار کی فوجی مداخلاتیں، عدلیہ کا کردار جو اکثر متنازع رہا، بالکل، اور ملک کی جڑوں میں جو کرپشن بیٹھی ہوئی ہے اس کا بھی احاطہ کرتی ہے۔ خود مصنف کا پس منظر بھی دلچسپ ہے، مردان سے تعلق، تعلیم پشاور، لاہور، علی گڑھ، اور پھر ہندوستان کی سول سروس سے ہوتے ہوئے پاکستان کی انتظامیہ کا حصہ بنے۔ تو آئیے رویداد خان کے مشاہدات کی اینک سے پاکستان کے ماضی کے اہم موڑ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی، یہ دیکھنا واقعی دلچسپ ہوگا کہ انہوں نے ان طاقتور شخصیات کو کیسا پایا۔ ان کی نظر میں 65 کی جنگ کے کیا اثرات تھے؟
71 में मशरकी पाकिस्तान क्यों अलग हुआ, भुट्टो का करिश्मा कैसे ज़वाल पजीर हुआ, ज़िया दौर की इस्लामाइजेशन के पीछे क्या था। और फिर 90 की दहाई की वो सियासी उखाड़ पठाड़, उसमें पर्दे के पीछे क्या चल रहा था। और सबसे दिलचस्प शायद वो ज़ाती किस्से हैं जो किताब में जगह जगह मिलते हैं। जैसे अयूब खान से पहली मुलाकात का जिक्र है जब वो कर्नल थे और मुसन्निफ अलीगढ़ में तालिब इल्म। अच्छा। या भुट्टो का वो इब्तिदाई दौर जब उनकी शख्सियत में एक सहर था और फिर इख्तिदार में आने के बाद उनमें जो तब्दीलियां आईं। यहिया खान की शख्सियत का तजाद। हाँ, वो लिखते हैं, एक तरफ जिंदगी से भरपूर, दूसरी तरफ कौमी बहरान से निमटने में नाकाम। बिल्कुल। ज़ियाउल हक की बज़ाहिर सादगी मगर अंदरूनी सख्ती, और गुलाम इसहाक खान जिनके साथ उनका एक तवील और आप कह ले पेचीदा ताल्लुक रहा। और इनके अलावा नेहरू, नासिर, जुएन लाए, शाहरान जैसी आलमी शख्सियात से मुलाकातों के तस्करे भी हैं। जी हाँ, वो भी कारी की दिलचस्पी बनाए रखते हैं। और सिर्फ मुशाहिदात ही नहीं, किताब में मुसन्निफ ने उन वाक़यात में अपने किरदार का भी जिक्र किया है जहां वो बराह रास्त शामिल थे। बिल्कुल, चाहे वो गुलाम मोहम्मद बैराज की तामीर का बड़ा मंसूबा हो या कराची में अयूब फातिमा जिन्ना इलेक्शन के बाद जो फसादात हुए उनको कंट्रोल करना, या पेशावर में डिप्टी कमिश्नर होते हुए वो U2 जासूस तैयारे वाला वाक़या, उससे निपटना। जी। और फिर 1971 में ढाका में फौजी एक्शन के दौरान उनकी मौजूदगी। वो इस वक्त पाकिस्तान टेलीविजन के MD थे। वाक़यात को बहुत करीब से देखा। भुट्टो की सजाए मौत पर रहम की अपील की वो समरी तैयार करना, जिस पर बाद में काफ़ी बहस भी हुई। बिल्कुल। ज़िया दौर में हैदराबाद साजिश केस को ख़त्म करवाने में किरदार अदा करना, और फिर गुलाम इसहाक खान के दौर में बेनज़ीर और नवाज शरीफ हुकूमतों की बरतरफी में उनका पसे पर्दा मुशावरती किरदार, ये सब चीज़ें किताब को एक मुनफरिद ज़ाविया देती हैं। हमारा मकसद यहाँ किसी सियासी मौक़िफ़ की तायीद करना नहीं है, बल्कि रोएदाद खान के नुक्ता नज़र को समझना है जो उन्होंने अपनी किताब में पेश किया है। जी, वो कौन से अवामिल थे जिन्हें वो पाकिस्तान के ख्वाब के बिखरने का जिम्मेदार समझते हैं? ताकत के ऐवानों में ज़ाती पसंद नापसंद, अना का टकराव, इदारों की कमज़ोरी, इन सब पर हम बात करेंगे। किताब के आखिर में जो ग्लॉसरी है, एब्रीविएशंस हैं, एक्नॉलेजमेंट्स हैं, वो भी इस दौर को समझने में मददगार हैं। तो फिर आगाज करते हैं अयूब खान के दौर से। रोएदाद खान उन्हें पाकिस्तान के पहले फौजी हुक्मरान के तौर पर देखते हैं जो सियासतदानों की आप कह लें नाकामी के बाद मैदान में आए। उनके मुताबिक अयूब खान के पास मुल्क को जदीद बनाने का एक विजन था। उन्होंने कुछ अहम समाजी इस्लाहात भी की। जी, जैसे मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस। लेकिन साथ ही वो ये भी कहते हैं कि उनकी जो बड़ी पॉलिसियां थीं जैसे ज़रई इस्लाहात, वो ज़्यादा कामयाब नहीं हो सकीं। क्या किताब में इस नाकामी की कोई वजह बताई गई है? ये सिर्फ पॉलिसी का नुक्स था या अमल दरामद का मसला था? मुसन्निफ का तज्जिया ये है कि अयूब खान शायद मुआशरे की तब्दीली की रफ्तार को वो ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ करना चाहते थे, जिसके लिए समाज पूरी तरह तैयार नहीं था। अच्छा। वो ये भी लिखते हैं कि अयूब खान ने बाद में खुद भी इस बात को माना। इसके अलावा उनका बुनियादी मसला ये था कि वो जो बुनियादी जमहूरियतों का निज़ाम लाए थे, उसके ज़रिए अवाम को ये यकीन नहीं दिला सके कि उनका निज़ाम पिछले पार्लिमानी निज़ाम से बेहतर है। और इसी दौर में पाकिस्तान के पुरअमन एटमी प्रोग्राम की बुनियाद भी रखी गई, पिंसटेक यानी पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और केनूप कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये इदारे कायम हुए। रोएदाद खान चूंकि खुद साइंस सेक्रेटरी रहे, वो इस पेशरफ्त को अहम समझते हैं। हाँ, वो इसे एक मुस्बत कदम शुमार करते हैं। लेकिन अयूब खान के दौर का इख्तिताम तो मायूस कुन था, 1965 की जंग। जी, जिसके बारे में मुसन्निफ लिखते हैं कि इसका आगाज़ बग़ैर किसी वाज़ेह सियासी मकसद के किया गया, और फिर मुआहिदा ताशखंद ने उनकी मकबूलियत को शदीद धचका पहुंचाया। अवाम में ये तासुर पैदा हुआ कि जीती हुई जंग मेज़ पर हार दी गई। बिल्कुल। और इसी फ़ज़ा में जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक मुतबादिल लीडर के तौर पर उभरे। किताब बताती है कि भुट्टो ने ताशकंद मुआहदे के खिलाफ अवामी जज्बात को बड़ी महारत से इस्तेमाल किया। फिर अयूब खान के ख़ानदान, ख़ासतौर पर उनके बेटे गौहर अयूब पर वो गंदारा इंडस्ट्रीज़ वाले करप्शन के इल्ज़ामात, उसने भी उनकी हुकूमत को कमज़ोर किया। रोएदाद खान अयूब खान के ज़वाल की सबसे बड़ी वजह फ़ौज को बराह रास्त सियासत में लाने को करार देते हैं। वो इसे असल गुनाह यानी ओरिजिनल सिन कहते हैं, जिसने मुस्तकबिल में फ़ौजी मुदाखलतों की राह हमवार की। उनके मुताबिक अयूब खान ने खुद ही अपना बनाया हुआ निज़ाम तबाह किया और आखिर में उन्हें भी इक़्तिदार से वो बेबसी के आलम में जाना पड़ा। अयूब खान के बाद जनरल याहिया खान आए।
رویداد خان ان سے پہلے بھی مل چکے تھے اور انہیں ایک خوش مزاج اور زندگی سے بھرپور انسان پایا تھا۔ صدر بننے کے بعد یحییٰ نے انہیں پاکستان ٹیلی ویژن کا مینیجنگ ڈائریکٹر مقرر کیا۔ یہ وہ دور تھا جب پی ٹی وی نے 1970 کے عام انتخابات کی غیر معمولی کوریج کی۔ جی، جس کی عالمی سطح پر بھی تعریف ہوئی۔ وہ انتخابات آزادانہ اور منصفانہ تھے، لیکن ان کے نتائج نے ملک کو ایک بہت ہی مشکل صورتحال میں ڈال دیا۔ مشرقی پاکستان میں شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ نے کلین سویپ کیا اور مغربی پاکستان میں بھٹو صاحب کی پیپلز پارٹی اکثریتی جماعت بن کر ابھری۔ رویداد خان لکھتے ہیں کہ یحییٰ خان میں وہ سیاسی بصیرت نہیں تھی کہ وہ اس بحران کو سنبھال پاتے۔ وہ مجیب اور بھٹو دونوں کو بے اصول سیاستدان کہتے ہیں، جن میں قومی مفاد پر ذاتی مفاد کو ترجیح دینے کا رجحان تھا۔ یہاں کتاب کا وہ حصہ بہت اہم ہے جہاں 25 مارچ 1971 کی رات ڈھاکہ میں ہونے والے فوجی آپریشن کا ذکر ہے۔ رویداد خان اس وقت وہیں موجود تھے۔ جی، وہ لکھتے ہیں کہ یحییٰ خان نے انہیں ملاقات کے لیے بلایا، عام گپ شپ کی، لیکن یہ بالکل نہیں بتایا کہ سیاسی مذاکرات ناکام ہو چکے ہیں اور طاقت کا استعمال ہونے والا ہے۔ اچھا، مطلب انہیں بالکل لا علم رکھا گیا؟ جی ہاں، انہیں آپریشن شروع ہونے کا پتہ بھی باہر کے صحافیوں سے ملا۔ وہ اس رات کی افراتفری، ٹیلی ویژن اور ریڈیو اسٹیشن کو چلانے کی کوششیں اور پھر بھٹو کی ڈھاکہ سے پراسرار روانگی کا آنکھوں دیکھا حال بیان کرتے ہیں۔ کتاب سے کیا تاثر ملتا ہے؟ کیا یحییٰ خان اقتدار منتقل کرنا چاہتے تھے یا نہیں؟ تاثر یہی ملتا ہے کہ شاید وہ چاہتے تھے، لیکن وہ دونوں بازوؤں کے سیاسی رہنماؤں کے درمیان کسی قابل قبول فارمولے پر اتفاق نہیں کروا سکے۔ مصنف ان کا موازنہ فرانسیسی صدر ڈیگال سے کرتے ہیں، جنہوں نے الجیریا کا بحران سیاسی طور پر حل کیا، لیکن یحییٰ مشرقی پاکستان کے مسئلے کا سیاسی حل نہیں ڈھونڈ سکے۔ اور نتیجہ مشرقی پاکستان کی علیحدگی اور پاکستانی فوج کا ڈھاکہ میں ہتھیار ڈالنا۔ رویداد خان اس لمحے کو اپنی زندگی کا ایک انتہائی تکلیف دہ واقعہ قرار دیتے ہیں، اور اسی شکست کے سائے میں اقتدار ذوالفقار علی بھٹو کو منتقل ہوا۔ بھٹو کے ساتھ رویداد خان کی شناسائی پرانی تھی۔ وہ ان کی ذہانت، حاضر جوابی اور کرشماتی شخصیت سے متاثر تھے۔ جی، یہاں تک کہ جب ایوب خان نے بھٹو کو اپنی کابینہ سے نکالا تو رویداد خان ان چند افسرانوں میں شامل تھے جو انہیں الوداع کہنے ریلوے اسٹیشن گئے۔ لیکن اقتدار میں آنے کے بعد بھٹو کا انداز بدل گیا۔ رویداد خان کو سندھ کا چیف سیکرٹری لگایا گیا، لیکن جلد ہی کراچی میں لسانی فسادات پھوٹ پڑے۔ مصنف لکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت نے حالات کو کنٹرول کرنے میں غیر سنجیدگی دکھائی اور قانون کی حکمرانی کو نظر انداز کیا۔ پھر رویداد خان کے بھائی جو بھٹو کے سیاسی مخالف تھے، اس وجہ سے بھی انہیں نشانہ بنایا گیا اور OST بنا دیا گیا۔ بھٹو دور کا ایک متنازع پہلو سول سروس میں کی جانے والی اصلاحات تھی، جن کے تحت تقریباً 1400 سرکاری افسران کو جبری طور پر ریٹائر کیا گیا۔ رویداد خان اسے سروس کا مورال تباہ کرنے والا قدم قرار دیتے ہیں۔ اسی طرح فیڈرل سیکیورٹی فورس FSF کا قیام، جسے وہ بھٹو کا فاشسٹ پریٹورین گارڈ کہتے ہیں، جو سیاسی مخالفین کو دبانے اور ماورائے قانون کارروائیوں کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ لیکن کیا کتاب میں بھٹو کی مثبت پالیسیوں کا بھی ذکر ہے، جیسے 1973 کا آئین یا ایٹمی پروگرام کا حصول؟ ہاں بالکل، مصنف 1973 کے متفقہ آئین کی منظوری کو بھٹو کا ایک بڑا کارنامہ تسلیم کرتے ہیں۔ اسی طرح پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو آگے بڑھانے کے عزم کو بھی سراہتے ہیں۔ لیکن مجموعی تجزیہ کیا ہے؟ مجموعی تجزیہ یہ ہے کہ بھٹو کی شخصیت میں تضادات بہت زیادہ تھے۔ وہ عوام کو متحرک کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے، لیکن ساتھ ہی وہ انتہائی اناپرست، متکبر اور اپنے مخالفین کے لیے بے رحم تھے۔ وہ اقتدار کو مکمل طور پر اپنی ذات میں رکھنا چاہتے تھے۔ اور شاید یہی انداز ان کے زوال کا باعث بنا۔ 1977 کے انتخابات میں دھاندلی کے الزامات پر پاکستان قومی اتحاد PNA نے ملک بھر تحریک چلائی۔ رویداد خان لکھتے ہیں کہ بھٹو نے حالات کو سنبھالنے کے لیے مذہبی طبقے کو خوش کرنے کی کوشش میں شراب پر پابندی لگائی، جمعہ کی چھٹی کا اعلان کیا، لیکن یہ اقدامات کارگر ثابت نہ ہو سکے۔ بالاخیر 5 جولائی 1977 کو جنرل ضیاء الحق نے مارشل لاء نافذ کر دیا۔ بھٹو گرفتار ہو گئے۔ رویداد خان، جو اس وقت سیکرٹری داخلہ تھے، لکھتے ہیں کہ بھٹو کی گرفتاری کا فیصلہ سول انتظامیہ کو اعتماد میں لیے بغیر کیا گیا۔ پھر نواب محمد احمد خان قصوری کے قتل کا مقدمہ چلا۔ FSF کے سابق سربراہ مسعود محمود کا وعدہ معاف گواہ بننا مقدمے میں فیصلہ کن ثابت ہوا۔ کتاب کا ایک انتہائی اہم حصہ
بھٹو کی سزائے موت کے خلاف دائر کی گئی رحم کی اپیل پر رویداد خان کی تیار کردہ سمری ہے۔ جی، وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے سمری میں سپریم کورٹ کے ریویو پٹیشن پر دیے گئے ریمارکس کا حوالہ دیا تھا، جن میں کہا گیا تھا کہ اگرچہ قانونی طور پر سزا پر نظر ثانی کی گنجائش نہیں، لیکن انتظامیہ رحم کی اپیل پر غور کرتے ہوئے مقدمے کے بعض کمزور پہلوؤں کو مد نظر رکھ سکتی ہے۔ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ سزائے موت پر عمل درآمد کے سنگین قومی اور بین الاقوامی نتائج ہوں گے۔ لیکن لا ڈویژن اور اس وقت کے وزیر قانون کے بروہی کی رائے مختلف تھی۔ ان کا موقف تھا کہ قانون کی نظر میں سزا پوری ہونی چاہیے اور رحم کی اپیل منظور کرنا انصاف کے خلاف ہوگا۔ رویداد خان کا تاثر کیا ہے؟ کیا ضیاء نے پہلے سے فیصلہ کر لیا تھا؟ ان کا تاثر یہی ہے کہ جنرل ضیاء الحق بھٹو کو راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ انہیں ڈر تھا کہ بھٹو زندہ رہے تو وہ دوبارہ اقتدار میں آ سکتے ہیں۔ تو بھٹو کی شخصیت اور وراثت پر رویداد خان کا حتمی فیصلہ کیا ہے؟ وہ انہیں ایک غیر معمولی صلاحیتوں کا مالک لیکن ایک المیہ کردار قرار دیتے ہیں۔ ایک ایسا لیڈر جس نے عوام کو شعور دیا لیکن پھر خود ہی جمہوری اقدار کو پامال کیا۔ وہ ان کا موازنہ تاریخ کی کئی بڑی شخصیات سے کرتے ہیں، لیکن نتیجہ یہ نکالتے ہیں کہ بھٹو میں اصول پسندی اور کردار کی وہ پختگی نہیں تھیں جو ایک عظیم رہنما کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ بھٹو کے بعد پاکستان پر جنرل ضیاء الحق کا 11 سالہ دور شروع ہوا۔ رویداد خان لکھتے ہیں کہ ضیاء نے اقتدار سنبھالتے ہی 90 دن میں انتخابات کا وعدہ کیا، لیکن پھر وہ اس سے پھر گئے۔ وہ ضیاء کی شخصیت کے دو متضاد پہلو دکھاتے ہیں، ذاتی طور پر ایک شفیق، ملنسار اور مددگار انسان، لیکن سیاسی طور پر ایک عظیم منافق جس نے اسلام کا نام استعمال کر کے اقتدار پر اپنی گرفت مضبوط کی۔ ضیاء نے آتے ہی غلام اسحاق خان کو اپنا دست راست بنایا اور رویداد خان کو سیکریٹری داخلہ مقرر کیا۔ رویداد خان ایک اہم بات بتاتے ہیں کہ ضیاء نے حیدرآباد سازش کیس، جو بھٹو دور میں بلوچ اور پختون قوم پرست رہنماؤں کے خلاف بنایا گیا تھا، ختم کر دیا اور تمام قیدیوں کو رہا کر دیا۔ جی، اس سے بلوچستان میں جو کافی عرصے سے شورش چل رہی تھی وہ کم ہوئی۔ لیکن بھٹو کی پھانسی کے بعد ضیاء کا رویہ بدل گیا۔ ان کی توجہ اقتدار کو طول دینے پر مرکوز ہو گئی۔ ان کے دور کا سب سے نمایاں پہلو نام نہاد اسلامائزیشن تھی۔ اس پر کتاب کا کیا موقف ہے؟ رویداد خان ضیاء کی اسلامائزیشن کو زیادہ تر دکھاوا اور سطحی قرار دیتے ہیں۔ ان کے مطابق حدود آرڈیننس اور زکوٰۃ و عشر آرڈیننس جیسے اقدامات نے معاشرے میں مثبت تبدیلی لانے کے بجائے انتشار اور فرقہ واریت کو ہوا دی۔ وہ لکھتی ہے کہ ضیاء خود بھی شاید سمجھ گئے تھے کہ یہ پالیسی کامیاب نہیں ہو رہی، لیکن وہ اسے سیاسی مجبوری کے تحت جاری رکھے ہوئے تھے۔ اسی دور میں جمہوریت کی بحالی کی تحریک MRD بھی چلی، خاص طور پر 1983 میں سندھ میں اس نے پرتشدد شکل اختیار کی۔ پھر 1984 میں ضیاء نے اپنی صدارت کو مستحکم کرنے کے لیے ایک متنازع ریفرنڈم کرایا، جس میں ٹرن آؤٹ بقول مصنف شرمناک حد تک کم تھا۔ بالکل۔ اس کے بعد 1985 میں غیر جماعتی بنیادوں پر انتخابات ہوئے، محمد خان جنیجو وزیر اعظم بنے، لیکن اصل طاقت ضیاء کے پاس ہی رہی، خاص طور پر جب آئین میں 8ویں ترمیم کے ذریعے صدر کو اسمبلی تحلیل کرنے کا اختیار مل گیا۔ یہ اختیار بعد میں پاکستان کی سیاست میں عدم استحکام کا بڑا سبب بنا۔ اور پھر مئی 1988 میں ضیاء نے جنیجو حکومت کو بھی برطرف کر دیا۔ رویداد خان لکھتے ہیں کہ اگر ضیاء زندہ رہتے تو شاید وہ اپنی مرضی کا صدارتی نظام نافذ کرنے کی کوشش کرتے۔ لیکن 17 اگست 1988 کو بہاولپور کے قریب C-130 طیارے کے حادثے میں ان کی موت نے پاکستان کی تاریخ کا رخ ایک بار پھر موڑ دیا۔ رویداد خان ضیاء دور کے خاتمے پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ان کی وراثت ایک تقسیم شدہ معاشرہ، کمزور ادارے اور سیاست میں مذہب کا بیجا استعمال ہے۔ البتہ وہ غلام اسحاق خان کی معاشی پالیسیوں اور جنرل KM عارف کے کردار کو کسی حد تک سراہتے ہیں، جنہوں نے اس دور میں استحکام لانے کی کوشش کی۔ ضیاء کے بعد غلام اسحاق خان صدر منتخب ہوئے۔ رویداد خان کا ان سے بہت پرانا اور قریبی تعلق تھا۔ وہ انہیں ایک انتہائی قابل، دیانتدار اور اصول پسند منتظم قرار دیتے ہیں۔ GIK کے صدر بننے کے بعد پہلے بے نظیر بھٹو وزیر اعظم بنی، لیکن صرف 20 ماہ بعد اگست 1990 میں صدر نے 8ویں ترمیم استعمال کرتے ہوئے ان کی حکومت کو کرپشن اور نااہلی کے الزامات پر برطرف کر دیا۔ رویداد خان اس وقت احتساب سیل کے نگران وزیر تھے۔ وہ لکھتے ہیں کہ احتساب کا عمل شروع تو کیا گیا،
بےنظیر بھٹو اور ان کے شوہر کے خلاف کئی ریفرنسز بھی دائر ہوئے۔ لیکن یہ عمل سست روی کا شکار رہا اور کوئی ٹھوس نتیجہ نہیں نکلا۔ جب بےنظیر دوبارہ اقتدار میں آئیں تو وہ تمام مقدمات ختم ہو گئے۔ مصنف نواز شریف کی پہلی حکومت پر بھی تنقید کرتے ہیں کہ انہوں نے بھی احتساب میں کوئی خاص دلچسپی نہیں دکھائی۔ یہ بدعنوانی کا معاملہ کتاب میں بار بار اٹھایا گیا ہے۔ رویداد خان اسے پاکستان کی ناکامی کی ایک بڑی وجہ سمجھتے ہیں۔ بالکل، وہ کنفیوشس کا قول نقل کرتے ہیں کہ اگر حکمران خود سیدھے راستے پر نہ ہوں تو وہ عوام کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں؟ بےنظیر حکومت کی برطرفی کے بعد نواز شریف وزیر اعظم بنے۔ لیکن 1993 کے اوائل میں صدر غلام اسحاق خان اور وزیر اعظم نواز شریف کے درمیان شدید اختلافات پیدا ہو گئے۔ جی، اس کی فوری وجہ آرمی چیف جنرل آصف نواز جنجوعہ کی ناگہانی وفات کے بعد نئے آرمی چیف کی تقرری پر تنازع تھا۔ یہ وہ دور تھا جسے رویداد خان نے اپنی کتاب میں مینہٹن پروجیکٹ کا کوڈ نام دیا ہے۔ وہ اس بحران میں صدر GIK کے انتہائی قریبی مشیر کے طور پر شامل تھے۔ وہ بتاتے ہیں کہ کس طرح پیپلز پارٹی کے رہنماؤں بشمول بےنظیر بھٹو نے ان سے رابطے کیے اور نواز شریف کے خلاف صدر کا ساتھ دینے کا یقین دلایا۔ یہ اقتدار کی ریسا کشی کا ایک آپ کہہ لیں کلاسک نمونہ تھا۔ بالآخر 18 اپریل 1993 کو صدر غلام اسحاق خان نے نواز شریف حکومت کو بھی 8ویں ترمیم کے تحت برطرف کر دیا، لیکن اس بار معاملہ سپریم کورٹ چلا گیا۔ چیف جسٹس نسیم حسن شاہ کی سربراہی میں عدالت نے صدر کا فیصلہ کالعدم قرار دے کر اسمبلی اور حکومت کو بحال کر دیا۔ رویداد خان اس عدالتی فیصلے پر شدید حیرت اور مایوسی کا اظہار کرتے ہیں۔ جی، وہ جسٹس سجاد علی شاہ کے اختلافی نوٹ کا حوالہ دیتے ہیں جس میں کہا گیا تھا کہ ماضی میں اسی آئینی شک کے تحت سندھ سے تعلق رکھنے والے 2 وزیر اعظم یعنی جنیجو اور بےنظیر کی برطرفی کو جائز قرار دیا گیا۔ لیکن جب پنجاب سے تعلق رکھنے والے وزیر اعظم کی باری آئی تو عدالت نے اپنا معیار بدل لیا۔ اس عدالتی فیصلے نے ملک میں سیاسی اور آئینی بحران کو مزید گہرا کر دیا۔ صدر اور بحال شدہ وزیر اعظم کے درمیان اختیارات کی جنگ جاری رہی۔ رویداد خان لکھتے ہیں کہ آخرکار اس وقت کے آرمی چیف جنرل عبد الواحد کاکڑ کو مداخلت کرنا پڑی۔ ان کے دباؤ کے تحت ایک معاہدہ طے پایا جس کے مطابق صدر غلام اسحاق خان اور وزیر اعظم نواز شریف دونوں کو اپنے عہدوں سے استعفیٰ دینا پڑا۔ یہ جولائی 1993 کی بات ہے۔ غلام اسحاق خان کی شخصیت کا جائزہ لیتے ہوئے رویداد خان ان کی دیانت، قابلیت اور اصول پسندی کو تو مانتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ان کی کچھ کمزوریوں کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ مثلاً پریس سے گریزاں رہنا اور اپنے بعض عزیز و قارب کو نوازنا، جو ان کے بقول ان کی ایچیلز ہیل یعنی کمزور پہلو ثابت ہوا۔ GIK کے بعد فاروق لغاری صدر منتخب ہوئے جو پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے تھے۔ رویداد خان ان کے انتخاب کو بےنظیر بھٹو کی سیاسی حکمت عملی کا نتیجہ قرار دیتے ہیں، جس کے ذریعے انہوں نے پہلے GIK کو نواز شریف کے خلاف استعمال کیا اور پھر دونوں کو راستے سے ہٹا کر اپنی جماعت کے لیے اقتدار کی راہ ہموار کی۔ کتاب میں صرف سیاسی واقعات ہی نہیں بلکہ اداروں کے زوال پر بھی بات کی گئی ہے۔ سول سروس کے بارے میں ایک پورا باب ہے۔ جی، مصنف قائد اعظم کی 1948 کی تقریر کا حوالہ دیتے ہیں جس میں انہوں نے سرکاری ملازمین کو غیر جانبداری اور عوامی خدمت کی تلقین کی تھی۔ اور پھر اس کا موازنہ صدر لغاری کی 1996 کی تقریر سے کرتے ہیں جو ان کے خیال میں قائد کے ویژن سے مکمل انحراف ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ کس طرح ہر دور میں سول سروس کو سیاسی بنایا گیا، وفاداریاں تبدیل کروائی گئیں، میرٹ کو نظر انداز کیا گیا۔ اسی طرح عدلیہ کے کردار پر بھی کڑی تنقید ہے۔ مصنف لکھتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں عدلیہ نے بار بار نظریہ ضرورت کے تحت فوجی آمروں کے اقدامات کو قانونی جواز فراہم کیا۔ اگرچہ بعد کے ادوار میں خاص طور پر چیف جسٹس سجاد علی شاہ کے زمانے میں عدلیہ نے اپنی آزادی کو قائم کرنے کی کوشش کی، لیکن اسے ہمیشہ طاقتور حلقوں کی طرف سے دباؤ کا سامنا رہا۔ کتاب کا ایک مرکزی نقطہ یہ سوال ہے کہ پاکستان میں حاکمیت اعلیٰ یعنی اصل طاقت کس کے پاس ہے؟ مصنف قانونی خود مختاری اور حقیقی سیاسی طاقت کے فرق کو واضح کرتے ہیں۔ جی، وہ فرانسیسی اسکوا لپووار اوکیولٹ استعمال کرتے ہیں، یعنی ایک پوشیدہ طاقت جو پس پردہ رہ کر فیصلے کرتی ہے۔
ان کا تجزیہ کیا ہے؟ کون ہے یہ پوشیدہ طاقت؟ ان کا تجزیہ یہ ہے کہ عملی طور پر پاکستان میں طاقت کا سرچشمہ ہمیشہ وہی رہا ہے جس کے پاس زبردستی کی طاقت یعنی کوہرسو پاور ہے، یعنی فوج۔ وہ ماضی کے مسلم حکمرانوں کی مثال دیتے ہیں جو اپنی حکومت کو جواز بخشنے کے لیے بغداد کے خلیفہ سے منظوری لیتے تھے، اور کہتے ہیں کہ آج کے دور میں کچھ ویسا ہی کردار واشنگٹن کا بن گیا ہے جس کی آشیرواد حاصل کرنا ضروری سمجھا جاتا ہے۔ تو رویداد خان کی یادداشتوں کا یہ تفصیلی جائزہ ہمیں پاکستان کی تاریخ کے ان پہلوؤں سے روشناس کراتا ہے جو اکثر سرکاری تاریخ کا حصہ نہیں بنتے۔ بالکل، ان کی آنکھوں سے ہم نے دیکھا کہ کس طرح قیادت کے ذاتی ویژن اور قومی مفاد میں توازن نہ ہونا، اداروں کا بتدریج کمزور ہونا، سیاست میں فوج کی مسلسل مداخلت اور معاشرے میں سرایت کرتی بدعنوانی نے مل کر اس خواب کو دھندلا دیا جس کے ساتھ پاکستان کا سفر شروع ہوا تھا۔ اہم بات یہ ہے کہ مصنف کسی ایک فرد یا واقعے کو تمام خرابیوں کا ذمہ دار نہیں ٹھہراتے، وہ ایک پیچیدہ تصویر پیش کرتے ہیں جہاں ذاتی انائیں، ادارہ جاتی مجبوریاں، تاریخی غلطیاں اور شاید کچھ بیرونی عوامل بھی مل کر ملک کو اس مقام تک لے آئے جسے وہ ایک خواب جو بکھر گیا یعنی اے ڈریم گون ساور کا عنوان دیتے ہیں۔ ان کی کہانی سول سروس کے اہلکاروں کی بے بسی، عدلیہ کے دباؤ اور احتساب کے نظام کی ناکامی پر بھی ایک گہری نظر ڈالتی ہے۔ یہ یادداشتیں صرف ماضی کا قصہ نہیں بلکہ آج کے پاکستان کو سمجھنے کے لیے بھی اہم ہیں۔ یہ ان بنیادی اور دائمی چیلنجز کی نشاندہی کرتی ہیں جن کا سامنا ملک آج بھی کر رہا ہے۔ اقتدار کا اصل مرکز کہاں ہے؟ کیا پاکستان کبھی فوجی مداخلت اور کمزور سویلین حکومتوں کے اس چکر سے نکل پائے گا؟ یہ سوالات آج بھی اتنے ہی متعلقہ ہیں۔ بالکل، جتنے اس کتاب کے لکھے جانے کے وقت تھے۔ آخر میں ایک سوال جو رداد خان کی کتاب کاری کے ذہن میں چھوڑ جاتی ہے اور جس پر سوچنا ضروری ہے، وہ تاریخ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ لوگوں کو ویسی ہی تاریخ ملتی ہے جس کے وہ مستحق ہوتے ہیں، یعنی پیپل گیٹ دا ہسٹری دیٹ دے ڈیزرو۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ کیا پاکستان کا اب تک کا سفر اسی مقولے کی تصدیق کرتا ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو کیا مستقبل میں اس راستے کو بدلنے کی کوئی امید باقی ہے، جیسا کہ مصنف نے مارگریٹ میڈ کا قول نقل کیا ہے؟ کبھی شک نہ کرو کہ سوچنے والے پرعزم شہریوں کا ایک چھوٹا گروہ دنیا کو بدل سکتا ہے۔ در حقیقت یہی وہ واحد چیز ہے جس نے کبھی دنیا کو بدلا ہے۔ جی، یہ ایک چیلنج بھی ہے اور امید کی ایک کرن بھی۔